حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا گھرانہ اور خاندان بلکہ آل و اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز ہے اور ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ، عون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخا یعنی سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ انہیں عبداللہ بن جعفر سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانہ کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو رنج اور فکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لوٹا دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا اور ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادہ نے جب قرضہ کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے۔ لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے۔ یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس تو ہے نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے، اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میرے والد کے قرضہ کی فہرست میں تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کراتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا اس کے بدلہ میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا اچھا۔ میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ غلام سے کہا اس زمین میں مسلح بچھائے
اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ ان حضرات صحابہ کرام کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔ دراصل یہ لوگ دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر کے آخرت سے اپنا رشتہ استوار کر چکے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اس لیے ان کی مثالیں دنیا میں پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنا تعلق دنیا سے منقطع کر کے آخرت کے ساتھ دل بستگی پیدا کر لیں تو رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی اعلیٰ صفات سے نواز دیں گے۔ اصل بیماری دنیا اور حب دنیا ہے اور یہاں کی زندگی کی طلب اور یہاں کی چیزوں کی طلب میں لگے رہنا ہے۔